ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. لم يزل ولا يزال بيده الخير وهو على كل شيء قدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ویدا ہو، عرب کے ریگزاروں سے کوئی صدیق پیدا ہو، نہ استبداد قیصر ہو نہ استحصال کسریٰ ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، وہی برق تجلی پھر افق پر آشکارا ہو، اندھیرے دور ہو جائیں اجالا ہی اجالا ہو. بڑا گوبا ہے قصر جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا. جتنا بڑا مجمع ہے اس قدر جوش و خروش کا مظاہرہ نہیں ہے. لگتا ہے کہ سارا دن کام کر کے تو تھک گئے جلسہ کا بڑا بڑا، ورنہ اتنے بڑے مجمع کی گونج تو بہت لاہور تک تو جانی چاہیے. سن 70 کی بات ہے، میں تبلیغی جماعت کے ساتھ 3 دن کے لیے ایک گاؤں میں گیا. راجپوتوں کا گاؤں تھا وہ. وہاں جماعت والوں نے ایک بوڑھے راجپوت کو مسجد میں آنے کی، بیان سننے کی، جیسے گشت میں ہوا کرتا ہے، دعوت دی. تو اس نے بڑے غصے سے کہا کہ جاؤ جاؤ کام کرو، میں تھاری بات نہیں سنتا. اور میں کسی مولوی شور تجھے نہیں مانتا. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے نہ مانے، بات اتنی ناراضگی کیوں؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ ایک تو رنگڑ ہے، دوسرا ریٹائر فوجی ہے. اب 2 باتیں جس میں جمع ہو جائیں. خیر جماعت والے جس کے پیچھے لگ جائیں پھر پیچھا تو نہیں چھوڑتے نا، پتہ نا آپ کو. اس کو گھیر دار کے مسجد میں لے ہی آئے. تو وہ کہنے لگا، بس اس کے جب اکرام وغیرہ کیا، اس کو چائے وغیرہ پلائی، پاس بٹھایا محبت پیار سے، تو وہ کہنے لگا میں نے زندگی میں صرف ایک ہی مولوی دیکھا ہے، بس اسی کو مانتا ہوں. میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا جب یہ جماعت میں گیا. تو اس سے پوچھا بھی کون سے مولوی کو مانتے ہو؟ اور تو کسی کو مانتے نہیں، تو کوئی بڑا مولوی ہوگا. کہنے لگا نہیں، نام مجھے نہیں آتا، نام مجھے نہیں آتا، لیکن سن 53 کے اندر میں فوج میں تھا، سپاہی تھا. جب ختم نبوت کی تحریک چلی اور مسلمان نوجوانوں کی لاشوں سے مار روڈ رنگین ہو گیا اور لاکھوں شہدائیوں نے جیلیں بھر دی،
تو لاہور میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا. بعض دفعہ پورے ملک کی بجائے شہروں میں ماشاءاللہ لگا دیا جاتا ہے. اور جنرل اعظم اس ماشاءاللہ کی نگرانی کے لیے خود مار روڈ پہ موجود تھا. ایسے میں مسجد وزیر خان سے حسب معمول اس بات کا اعلان ہوا کہ آج کون گرفتاری پیش کرے گا، جبکہ فوج کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا تھا کہ جو بھی آج سڑک پہ نکلے، کرفیو توڑے، اسے بغیر پوچھے گولی مار دی جائے. تو وہ فوجی بتانے لگا کہ پورے مار روڈ پر دونوں طرف فوجی کھڑے ہیں 303 کی رائفلیں لے کر، افسر کرنل جنرل موجود ہیں، فوج کا جنرل اعظم خود وہاں موجود ہے، اور پوری مار روڈ پر سناٹا تاری. اچانک ہم نے دیکھا کہ دو مولوی نعرے لگاتے ہوئے ایک گلی سے سڑک پہ آ گئے. فوجی بھی مسلمان تھے. ان کے نعرے لگانے میں ایسا جوش و خروش تھا کہ باوجود اس حکم کے کہ جو بھی سڑک پہ آئے اس کو بے دریغ گولی مار دی جائے، کسی کا ہاتھ رائفل کی طرف نہیں اٹھا. حتیٰ کہ جو نعرے لگائی گئی تھی اس کے قریب خود جنرل اعظم آگے بڑھا اور اس نے للکارتے ہوئے کہا، کوئی آگے نہ بڑھنا، اگر اب قدم آگے بڑھایا تو گولی مار دوں گا. تو آگے بڑھنے والے مولوی نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اپنے کرتے کے بٹن کھول دیے اور کہنے لگا، تو شوق پورا کر لے، میں نے بٹن اس لیے کھولے ہیں کہ میرا کرتا میری شہادت کی راہ میں حائل نہ ہو جائے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت. وہ فوجی کہتا ہے اس مولوی کی اس بات کے اندر ایسا عزم، ایسا بلبلہ تھا کہ جنرل اعظم جو اپنے ہاتھ میں پسٹل پکڑے کھڑا تھا اس کا ہاتھ کانپنے لگا، گولی نہ چلا سکا. گرفتاری کا حکم دیا اور اعلان ہوا کہ شام کو 4 بجے اس کو گولی ماری جائے. پھر 4 بج گئے، شام بھی گزر گئی. پھر اعلان ہوا کل گولی ماری جائے. پھر دن گزرتے گئے. پھر سزائے موت عمر قید میں کہ اس کو کالے پانی بھیجا جائے. پھر سزائے عمر قید 10 سال میں بدلی، پھر 5 سال میں بدلی، پھر 2 سال میں بدلی. یہ واقعہ پیش آیا اور میرے والد صاحب رہا ہو کر گھر میں آئے. اس مولوی کی میں بات کر رہا ہوں جس نے مار روڈ پہ ماشاءاللہ توڑا تھا، میں وہ دا پتر ہے. وہ معروف عالم نہیں تھے. بورے والا کے ایک چھوٹے سے مدرسے کا نظام ان کے ہاتھ میں تھا، اور جب مسلسل تحریک میں شرکت اور جیلوں میں رہنے کی وجہ سے مدرسے کی شورا نے کہا کہ مولانا مدرسہ بھی آپ کے سپرد کیا ہے، اس کو بھی تو چلائیں. تو والد صاحب نے کہا اگر حضور کی ختم نبوت پہ حرف آتا ہو تو ایسے لاکھوں مدرسے قربان کیے جاتے. مدرسے تو بنے اس لیے کہ آقا کی عزت و عظمت کو اجاگر کریں. اگر آپ کی عزت پہ حرف آئے تو ایسے لاکھوں مدرسے آپ کی جوتوں پہ قربان. میرا سن پیدائش بھی وہی ہے.
والد صاحب جیل سے رہا پر آئے تو میں گھر میں اپنے نومولود بیٹے کو دیکھا. شاید انہی کی وہ پرعزم نظر تھی کہ ہم نے بھی جب جوانی میں قدم رکھا تو کچھ نہ کچھ وہ موروثی اثرات ہمارے اندر بھی موجود تھے. وہ عزم اور بذلہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. پھر ہم جوانی چڑھے تو اس دور میں بھی ایک بدبخت مرزائی نے خود ہی نبوت کا دعویٰ کر دی، کیونکہ ان کے نزدیک تو نبوت جاری ہے، بند نہیں ہے، اور بھی بن سکتا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف تو وہی نئے نظریہ رکھتی ہے کہ نبوت جاری ہے، دوسری طرف اگر انہی میں سے کوئی اور نبی بن جائے اسے وہ نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اسے وہ مرزے کی ختم نبوت کے خلاف سمجھتے. لیکن وہ دعویٰ کرنے والا بھی بڑا عجیب و غریب آدمی. جب اس سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے پوچھا کہ آپ سے پہلے ہندوستان میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وہ کہنے لگا وہ بھی نبی تھا لیکن علاقائی نبی تھا، بر صغیر ہندوستان کا. میں عالمی نبی ہوں، انٹرنیشنل. اب اس پر فتویٰ تو مرزائیوں کو لگانا چاہیے کہ انہوں نے اس کے مرزے کی توہین کی ہے. لیکن ان کو مرزے کی توہین سے کیا ہوتا ہے؟ مولانا محمد امین صفدر رحمہ اللہ اپنا قصہ سنایا کرتے تھے کہ میں سفر کر رہا تھا ٹرین میں، تو ایک نوجوان، اس کو پتا چلا کہ مولوی آدمی ہے، داڑھی والا، تو مجھے چھیڑنے کے لیے پہلے تو اس نے خدمت کی اور پھر مجھے کہنے لگا کہ مرزا صاحب کے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ مرزا صاحب کے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ تو میں انہوں نے کہا کہڑے مرزے کی گل کر رہے ہیں، کہڑے مرزا کی گل کر رہے ہیں؟ تاریخ میں دو مرزے ہوئے ہیں، دو مرزے، ایک مرزا سادہ والا، ایک مرزا محمدی بیگم والا. تو کہڑے مرزا کی گل کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہنے لگا کہ دونوں نہیں جانتے ہو. کہنے لگا میرا صرف سادہ دا عاشق مرزا، وہ سی بڑا غیرت والا، وہ سی بڑا غیرت والا، انہوں نے برداشت نہیں ہوا کہ وہ بھی محبوب سادہ کسی اور میں کر جاوے. لیکن میرا دوسرا مرزا سی، ایک تو بڑا میں غیرت ہی کوئی نہیں ہے، وہ بھی پسند نو، وہ بھی محبوبہ نو دوجے بیاہ کے لے گئے. ساری عمر وہ بھی جو پتر بھی بیچتے رہ گئے اس کے ساڑھے پہ وہ بھی محبوبہ کسی اور کے کارپس دی. ایک تو بڑا بے غیرت ہی کوئی. اس تو بعد انہوں کی گل آنی چاہیے ہو. اس پر غیرت کو مرزائیوں کو کھانا چاہیے تھی کہ پاک پتن کے ایک سکول ماسٹر نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ مرزا علاقائی نبی تھا، میں اس سے بڑا نبی ہوں. لیکن یہ غیرت تو ایمان کے ساتھ ہوتی ہے. غیرت ایمان کا حصہ ہے، ایمان نہ ہو تو غیرت نہیں ہوتی. اللہ نے ایمان والوں ہو کے یہ غیرت دی. میں اور میرے بڑے بھائی اور ایک ہمارے دوست، ہم تینوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے مرزے نے سارے وقت پایا کہ اور ایک جم پیا تو پتہ نہیں کی ہوئے گا، انہوں ایتھے مکاؤ، ایتھے مکاؤ. اسی تینوں صلاح کر کے ایک بابے نال مشورہ کیتا بھی کریے کی. منڈے کھنڈے سانوں سے کوئی ٹریننگ تربیت نہیں سی، ادھوں بھی افغانستان کا جہاز بھی شروع نہیں ہوا. سن 72 جون کی گل. اخبار کو اسی پڑھیا، امروز اخبار میں 19 جون کا اخبار، اس نے لکھا کہ پاک پٹن کے سکول ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ میں نبی ہے، میرے سے وہی آندی ہے، میں نے نواں کلمہ اللہ نے دیتا ہے. اس واسطے سارے لوگوں کو میرے پہ ایمان لے آنا چاہیے. اسی اخبار پڑھیا تو فیصلہ کر لیا کہ اے فتنہ کہ ایتھی مکان.
نہ ساڈے کول کوئی ہتھیار. سکولے تے مدرسے پڑھن والے طالب علم ایک پینڈو سیانے بندے نال مشورہ کیتا بھی کی کریے. انہیں کہا سوکھی گل تے اے کہ بازاروں 2 ٹوکے لے لو پٹھے بڈھن والے پٹھے کترن والے. نہ انہوں نے کوئی دفعہ لگ دی ہے نہ ہتھیار کو رات کھڑے بھی گیا تو کسی نے پوچھنا بھی ٹوکے انہوں نے کہا جی کر لے جانے پٹھے کترنے. دوسری گل ہے کہ کتنا ہی بندہ اناڑی ہوئے جتنے ٹوکا بچے گا انہیں بہ جائے پٹھا سیدھا جدھر مار دیا انہوں نے خالی نہیں جانا. اے نہ ہوئے صرف زخمی ہو جائے مرے بھی نہ تسی بھی پھڑے جاؤ ایویں توئے ہوئے کوئی مزہ نہیں آنا. ٹوکے لے اسی بازار میں ٹوکے لے لے نہ ہور تیز کرا لے پھر سان اوتھے چلے گئے اوتھے گھر بہ کے انہیں پوچھے ہاں بھائی. انہیں کہا جی بس جبریل آندا ہے میرے کو. کیویں آندا ہے؟ انہیں کہا تانوں کی دسا کیویں آندا تسی سوچ ہی نہیں سکتے وہ ادراک ہی تانوں نہیں. نماز کیویں پڑھتے ان کے جنہیں مینوں اللہ نے دسی اوویں پڑھا. ہور تینوں کی دسیا؟ انہیں کہا مینوں یہ معجزہ دتا گیا ہے کہ جہے بندے کسی ارادے نال کرو جو ارادہ لے کے آن وہ مینوں پتہ لگ جائے. اسی کہ پہلا امتحان یہی لے لیے گا یہ پتہ لگتا کہ نہیں لگتا. تو ٹوکے سے ساڈے تھیلے ہوئے تو دونوں پاسے اسی بہ گئے ہوتے. ایک بندے نے ذمہ لگا کہ تو اٹھ کے بیٹھنے کا کنڈا لا دیں تو دوجا سر چ مارے ٹوکا. بس ایدا ہی کیتا ہے. ایک کوئی ٹوکے نال سا نہیں آیا دوجا ہوں مک گیا. فتنہ ختم ہو گیا. ہم گرفتار ہو گئے. پاک پتن کے اندر ہماری گرفتاری پر بہت سے شہروں میں ہڑتال ہوئی اور پاک پتن کے شہری اگلے دن عدالت میں ہار لے کر پہنچے اور ہمیں ہاروں سے لاد دیا. مجھے اسٹیڈیم میں پوچھا آپ نے قتل کیے؟ ہم نے کہا کیے. ہم نے کہا آپ اپنے اس فیل پر خوش ہیں؟ ہم نے کہا خوش ہے. بلکہ اس سے پہلے جب ہمیں تھانے لے جایا گیا تو ڈی ایس پی کو اطلاع دی گئی اس قتل کی کہ شاید اس پر ہنگامہ نہ ہو جائے. ڈی ایس پی نیچے سے ترقی کرتے ہوئے اوپر پہنچا تھا. اس نے نام پوچھا والد صاحب کا نام پوچھا. اس نے کہا جب آپ کے والد صاحب زندہ تھے میں سپاہی میں نے آپ کے باپ کو دیکھا ہے ان کے نام کی لاج رکھی. میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے مسئلہ میں نہ تو امت مسلمہ کی 2 رائے کبھی رہی ہے اور نہ کبھی امت مسلمہ نے اس پہ کمپرومائز کیا. یہ بات یاد رکھنے یہ میری یا کسی اور مولوی صاحب کی بات نہیں ہے. اس سے تمام مسلمان ایک جیسے جذبات رکھتے ہیں. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ جس وکیل نے ہمارا لوئر کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک مقدمہ لڑا اس شخص نے فیس لینے سے انکار کر دیا. جس سیشن جج نے ہمیں سزا سنائی عمر قید سزا اس میں سزا دیتے ہوئے سناتے ہوئے ہمیں کہا میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا قانونی طور پر. میں یہی کر سکتا تھا سزائے موت نہ دوں. میرے اختیار میں اتنا ہی تھا آپ ہائی کورٹ چلے جائے. میں عدالت عالیہ سے سفارش کرتا ہوں. پھر اس کا لکھا ہوا فیصلہ جب منظر عام پر آیا تو سیشن جج نے اپنے فیصلے میں اس کے دعووں کو نمبر وار لکھنے کے بعد نیچے لکھا تھا ایسا آدمی شریعت کی نظر میں مرتد ہے اور واجب القتل. یہ فتویٰ کسی مولوی کا تھا؟ یہ سیشن جج نے فیصلہ لکھا ساہیوال کے سیشن جج. ایسا آدمی شریعت کی نظر میں مرتد بھی ہے واجب القتل بھی ہے. لیکن اور دوسری بات یہ لکھی کہ ملزمان نوجوان جذباتی مسلمان ہیں. ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں. انہوں نے محض مذہبی جذبات سے مغلوب ہو کر اس کو قتل کیا ہے. لیکن چونکہ قانون کے نفاذ کا حق کسی شہری کو نہیں ہے ریاست کو ہے اس لیے یہ نہیں کہ قتل غلط کیے. قانون کے نفاذ کا حق
شہری کو نہیں ریاست کو ہے، اس لیے میں ان کو عمر قید کرتا ہوں اور عدالت عالیہ سے سفارش کرتا ہوں کہ ملزمان سزا میں تخفیف کے مستحق۔ اگلی بات سنیے، اس سے بھی اور مقدمہ ہائی کورٹ میں گیا، جس جج کے پاس کیس لگا ہمارے وکیل نے آ کر کہا یہ جج بہت سخت ہے، اس کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ آج تک نیچے سے جس ملزم کو سزا ہوئی ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ قاتل کو سزا ملنی چاہیے، اس نے آج تک کوئی اپیل منظور نہیں کی۔ یہ کہتے ہیں تھانے میں تفتیش ہوئی، لوئر کورٹ میں مقدمہ چلا، سیشن کورٹ میں چلا، قتل ثابت ہو چکا، اب خام خواہ وکیلوں کی بحث سے قاتل کو معاف کرنا یہ درست نہیں ہے، مقتول کو اس کا حق ملنا چاہیے، اس لیے آج تک کوئی اپیل منظور نہیں کی۔ آپ ایسا کریں، درخواست دے کر رجسٹرار کو مقدمے کو تبدیل کرا رہے فلاں جج کے پاس، اس سے میرے تعلقات ہیں، میں کچھ کروں گا، لیکن جس جج کے پاس کیس گیا تھا وہ کیس پڑ چکا تھا، اس نے اس درخواست کو اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے رجسٹرار سے واپس لیا اور اس نے کہا یہ کیس میں ہی سنوں، یہ کیس میں ہی سنوں گا۔ جب یہ بات وکیل کو معلوم ہوئی، اس نے کہا کہ اب خیر نہیں، چھوڑنا تو دور کی بات ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل نہ کر دے، اس لیے میں کچھ نہیں آپ کو امید دلاتا، بس اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ پر اپنی قدرت سے کچھ کر دے تو کچھ کر دے۔ ہائی کورٹ میں مقدمات سالوں تک چلتے ہیں، لمبے عرصے تک مقدمات پڑے رہتے ہیں، لیکن صرف 2 تاریخوں کے بعد جج نے فیصلے کی تاریخ دی اور صرف 8 دن کے بعد ہائی کورٹ کے نوٹس بورڈ پر لکھا ہوا تھا مبینہ امام مہدی اور جھوٹے نبی کے قاتلوں کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، آج نعرہ ختم نبوت، آج نعرہ ختم نبوت، شاہ رسالت، مجاہدین ختم نبوت، شہداء ختم نبوت۔ اور اپنے تفصیلی فیصلے میں یہ تاریخی جملہ بھی لکھا کہ ایسا قتل جرم نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ہائی کورٹ کا حوالہ بن چکا ہے۔ اس ملک کے اندر آئین کی سرپرستی بھی موجود ہو، عدالت کا ہاتھ بھی موجود ہو، قانون کا حوالہ بھی موجود ہو، پھر جو اس ملک کے آئین کو روکنے کی کوشش کرے گا، جو ختم نبوت کے تاج پر ہاتھ ڈالے گا، صرف یہی نہیں کہ میں اور مولانا طوفانی یا آپ لوگ نہیں، اس ملک کا ہاتھ کا کرسی میں بیٹھنے والا بابو، عدالت کے جج، اسمبلی کا ممبر، سب لیڈر اس کو گریبان سے پکڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اگر ملک کا سیشن جج، ہائی کورٹ کا جج یہ جذبات رکھتا ہے تو باقی ملک کے مسلمانوں کے جذبات کیا ہوں گے؟ اس لیے حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، اس بھول میں نہ رہے۔ اس کے لیے اگر میں اور میرا باپ اس حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں تو یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ سڑکیں، یہ میدان، یہ گولیاں، یہ سب کچھ ہم نے بھگتا ہوا ہے، یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن ہم آپ کو مہلت دے رہے ہیں۔ یہ بکواس بند کیا جائے، کب تک امریکہ خوش کرتے رہو گے؟ اپنے رب کو، اس کے حبیب کو خوش کر لو، دنیا آخرت سمجھ جائے گی۔ وآخر دعوانا